السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 5 اکتوبر 2025 اتوار کا دن ہے۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ آئی لو محمد کا پوسٹر لگانے کا الزام، 5 افراد گرفتار۔ پولیس نے ہفتہ یعنی 4 اکتوبر 2025 کو بتایا کہ یہاں ایک قصبے میں مبینہ طور پر آئی لو محمد کا پوسٹر لگانے کے الزام میں 5 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا۔ پولیس کے حوالے سے دی ہندو نے خبر دی ہے کہ پوسٹر جمعے کی رات موانا ٹاؤن کے مرکزی چوراہے پر لگایا گیا تھا۔ ہفتے کی صبح مقامی لوگوں نے پوسٹر پر اعتراض کیا اور احتجاج کیا۔ موانا اسٹیشن ہاؤس آفیسر SHO پونم جادو نے کہا کہ چوکی انچارج منوج شرما کی طرف سے درج کرائی گئی شکایت کی بنیاد پر ادریش، تسلیم، ریحان، گلفام اور ہارون کے خلاف بھارتی نیائی سنہتا کی دفعہ 353 یعنی عوامی فساد کو ہوا دینے والے بیانات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ تمام 5 کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو بھی واقعے میں ملوث پایا جائے گا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ تنازع کے بعد پوسٹرز کو فوری طور پر ہٹا دیا گیا تھا اور احتیاطی اقدام کے طور پر قصبے میں اضافی پولیس فورس تعینات کر دی گئی ہے۔ افواہوں کو پھیلنے سے روکنے کے لیے پولیس کا گشت بھی بڑھا دیا گیا ہے۔ انتظامیہ نے عوام سے امن برقرار رکھنے اور افواہوں کو نظر انداز کرنے کی اپیل کی ہے۔ وہیں دوسری جانب ایران، سنی عالم کے قتل پر ملزم کو پھانسی دے دی گئی۔ ایران میں آج 2 الگ الگ مقدمات میں 7 ملزمان کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ ایرانی عدلیہ کی نیوز ایجنسی میزان کے مطابق 6 ملزمان کو صوبہ خوزستان کے شہر خورم میں پھانسی دی گئی۔ ان ملزمان پر الزام تھا کہ انہوں نے سیکورٹی اہلکاروں پر حملہ کیا تھا جس میں 4 اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔ 7ویں سمن محمدی خیارہ ایک کرد تھا جسے 2009 میں کردستان کے شہر سندج میں پرحکومت سنی عالم مامو ستا شیخ الاسلام کے قتل کا مرتکب ٹھہرایا گیا۔ میزان نے مزید دعویٰ کیا ہے کہ ان افراد کا اسرائیل سے تعلق تھا، لیکن انسانی حقوق کے گروپ اس الزام پر شدید شکوک کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت اکثر اقلیتی علاقوں میں بغاوت یا احتجاج کو غیر ملکی مداخلت سے تعبیر کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ خیال رہے کہ ایران میں رواں برس اب تک 1000 سے زائد افراد کو پھانسی دی جا چکی ہے، جن میں زیادہ تر کو اسرائیل جاسوس قرار دیا گیا تھا۔ ایران پر اسرائیلی حملے میں متعدد اعلیٰ فوجی کمانڈوز اور ایٹمی سائنسدانوں کے جاں بحق ہونے کے بعد سے کی گئی تفتیش میں متعدد شہریوں کو جاسوس پایا گیا۔ ان ایرانی شہریوں کو اسرائیل کو خفیہ اور حساس معلومات فراہم کرنے کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے پھانسی کی سزائیں دی گئی ہے۔ وہیں دوسری جانب جمعیت علماء ہند اور RSS۔ ہندوستان کی تاریخ میں اگر 2 ایسی تنظیموں کا ذکر کیا جائے جنہوں نے اپنے اپنے دائرۂ فکر اور نظریات کے مطابق گزشتہ 100 برسوں میں سب سے گہرا اثر ڈالا ہے تو وہ ہیں جمعیت علماء ہند اور راشٹریہ سوم سیوک سنگھ یعنی RSS۔ دونوں کا قیام قریب ایک ہی زمانے میں عمل میں آیا۔ دونوں نے اپنے اپنے طور پر قوم کو منظم کرنے کی کوشش کی، مگر دونوں کے مقاصد، طریقہ کار اور اثرات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جمعیت علماء ہند کا قیام 1919 میں عمل میں آیا۔ اس وقت پورا ملک انگریزوں کی غلامی سے نجات کی جدوجہد میں مصروف تھا۔ جمعیت نے علماء دیوبند کی قیادت میں تحریک آزادی کا ساتھ دیا اور گاندھی جی کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلنے کو اپنے لیے باعث افتخار سمجھا۔ ان کا مقصد ہندوستان کو آزاد کرانا، ملک کی کثرت میں وحدت کی حفاظت کرنا اور مسلمانوں کے مذہبی تشخص کو باقی رکھتے ہوئے قومی یکجہتی میں کردار ادا کرنا تھا۔ اس کے برعکس RSS کا قیام 1925 میں ہوا۔ اس کا مقصد انگریزوں کی غلامی سے آزادی حاصل کرنا ہرگز نہیں تھا، بلکہ ہندو قوم پرستی کے نظریے پر مبنی ایک ہندو راشٹر کی تشکیل تھا۔ ڈاکٹر ہیڈگیوار اور گولکوار جیسے رہنماؤں نے صاف صاف کہا کہ اس ملک میں مسلمان اور عیسائی باہر سے آئے ہیں اور انہیں یا تو ہندو تہذیب میں ضم ہونا ہوگا یا پھر دوسرے درجے کے شہری کی حیثیت قبول کرنی ہوگی۔ جمعیت علماء ہند نے جنگ آزادی میں جو قربانیاں دی وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ ملک کے کونے کونے میں علماء نے تحریک خلافت، عدم تعاون اور سویل نافرمانی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جیلیں بھری گئی، دارالرسم کے مراحل طے کیے گئے اور مسلمانوں کو قومی دھارے میں شامل رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی گئی۔ اس کے مقابلے میں RSS نے آزادی کی تحریک سے عملاً کنارہ کشی اختیار کیے رکھی۔ ان کی سرگرمیاں زیادہ تر ہندوؤں کو عسکری تربیت دینے، ان کے اندر اقلیتی طبقے کے خلاف نفرت پیدا کرنے اور ایک منظم فرقہ پرست ڈھانچے تیار کرنے پر مرکوز رہی۔ یہی وجہ ہے کہ ملک کی آزادی کے بعد بھی RSS پر کئی پابندیاں لگی، کیونکہ گاندھی جی کے قتل سے ان کے نظریات کا براہ راست تعلق تھا۔ آزادی کے بعد جمعیت علماء ہند نے سیاست سے خود کو بڑی حد تک الگ کر لیا اور زیادہ تر قومی یکجہتی، فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ میں
میں اپنا کردار ادا کیا۔ انہوں نے تعلیم، رفاہی خدمات اور مذہبی رہنمائی کو اپنا میدان بنایا۔ ان کی پالیسی یہ رہی کہ آزادی کے بعد اب ملک کو تعمیری کاموں کی ضرورت ہے، اس لیے تصادم یا محض آرائی کے بجائے مثبت کردار ادا کیا جائے۔ RSS نے آزادی کے بعد اپنے سیاسی بازو جن سنگھ اور پھر بھارتیہ جنتا پارٹی کے ذریعے اقتدار کے ایوانوں تک رسائی حاصل کی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے کیڈر کو اتنا مضبوط بنایا کہ آج وہ حکومت، انتظامیہ، میڈیا، تعلیمی اداروں اور عدلیہ تک میں اپنی جڑیں مضبوط کر چکے ہیں۔ ان کا ہندو راشٹر کا خواب اب کھلے عام سیاسی بیانیہ بن چکا ہے اور قانون سازی سے لے کر عوامی زندگی تک ہر جگہ اس کے اثرات دیکھے جا سکتے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کی فکری بنیاد وحدت انسانی، بقائے باہمی اور مذہبی آزادی پر ہے۔ وہ اسلام کی اصل تعلیمات یعنی عدل، امن اور رواداری کو سامنے رکھ کر قومی زندگی میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کے نزدیک ہندوستان صرف ہندوؤں کا نہیں بلکہ ہر مذہب اور ہر زبان بولنے والے انسانوں کا ملک ہے۔ RSS کا نظریہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہ ہندوستان کو ہندو قوم کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کی محض برداشت کیے جانے والی گروہ کی ہے۔ ان کے سیاسی نظریات میں کثرت میں وحدت کی کوئی گنجائش نہیں بلکہ اکثریت کی بالادستی ہی اصل اصول ہے۔ آج جب RSS اپنے 100 سال مکمل کر رہی ہے تو ملک کے ہر شعبے پر قابض دکھائی دیتی ہے۔ حکومت ان کے ہاتھ میں ہے، تعلیمی نصاب ان کے نظریات کے مطابق بدلا جا رہا ہے، عدلیہ پر دباؤ ہے، میڈیا بڑی حد تک ان کے کنٹرول میں ہے اور عوام کے ذہنوں میں ہندو راشٹر کا بیج بویا جا رہا ہے۔ اس کے برعکس جمعیت علماء ہند 100 سال مکمل کرنے کے باوجود کمزور اور پس منظر میں دکھائی دیتی ہے۔ ان کے پاس کوئی سیاسی قوت نہیں، عوامی تحریک کی طاقت نہیں اور نہ ہی حکومت پر اثر ڈالنے کا وہ طریقہ موجود ہے جو RSS کے پاس ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آزادی کے بعد سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ جمعیت علماء ہند اور RSS کی 100 سالہ تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ نظریات اگر مسلسل جدوجہد، منظم ڈھانچے اور سیاسی عمل کے ساتھ جڑے ہوں تو وہ معاشرے پر گہرا اثر ڈال سکتے ہیں، چاہے وہ نظریات کتنے ہی متنازع کیوں نہ ہوں۔ RSS نے اپنے ایجنڈے پر کبھی سمجھوتہ نہیں کیا اور آج وہ اپنے خواب کے قریب ہے۔ دوسری طرف جمعیت علماء ہند نے قربانیاں دے کر آزادی دلائی مگر بعد میں اپنی طاقت کو قائم نہ رکھ سکی۔ یہ موازنہ ہمیں اس سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا محض نیک نیتی اور قربانی کافی ہیں یا پھر اس کے ساتھ ساتھ منظم حکمت عملی، ادارہ جاتی ڈھانچہ اور سیاسی شعور بھی ضروری ہے۔ ہندوستان کا مستقبل کا دار و مدار اسی سوال کے جواب پر ہے۔ دوستو، اس اہم پیغام کو شائع کیا ہے ممبئی اردو نیوز انڈیا کے اداریے نے۔ ادارہ محسن اسلام یوٹیوب چینل کا مضمون نگار کی رائے سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔